محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق اور ڈیورس شادی شدہ زندگی میں ایمرجنسی ونڈو کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے بس یا ریل کے سفر میں دیکھا ہوگا کہ عام دروازوں کے علاوہ ایمرجنسی کھڑکی بھی رکھی جاتی ہے، چاہے پوری زندگی اس کھڑکی کے استعمال کی نوبت نہ آئے، لیکن اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سخت ضرورت اور شدید مجبوری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے۔ نکاح دراصل پوری زندگی کے لیے ایک رفیق سفر کا انتخاب ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی اور دونوں کے والدین بلکہ دونوں طرف کے رشتہ دار، دوست، احباب سب کی خواہش ہوتی ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے پیار و محبت باقی رہے اور اسی طرح وہ اپنا گھر آباد رکھیں۔ اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نکاح کرتے ہوئے دیکھتے تو ان الفاظ میں دعا دیتے: بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ تم پر برکت کا نزول فرماتا رہے اور تم میاں بیوی میں صحت، عافیت، خوشحالی، ہر خیر شامل فرمائے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ جس کسی کا نکاح ہو ہمیں یہ بھی دعا دینی چاہیے۔ نکاح اگر سادگی کے ساتھ ہو، نکاح کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ صاف ستھرا ہو، زندگی کا اعلیٰ مقصد اور ہدف طے ہو تو ایسی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ لیکن ان سب کے بعد بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہی ہیں، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ باتیں پیش آتی ہیں۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب طلاق تک کی بات پہنچ جاتی ہے اور نادان شوہر غصے اور غضب کی حالت میں طلاق دے بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ دوستو، طلاق سے بچنے کے لیے شوہر اور بیوی کے درمیان دو چیزوں کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے صبر، تحمل، پیشنس۔ یہ ایسی صفت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی انسان کسی بھی شعبے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شادی شدہ زندگی میں اس کی اور ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ حوصلہ اور برداشت کی قوت ہوگی، اتنی ہی شادی شدہ زندگی خوشگوار ہوگی۔ کھانے میں نمک کی کمی ہو گئی، کپڑے دھلے گئے پر صفائی میں کمی رہ گئی، وقت پر کام مکمل نہ ہو سکا یا اور کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آ گئی تو تحمل اور برداشت کی قوت سے کام لیجئے، گھر کو جھگڑے سے بچا لیں گے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی پیش آتے تھے۔ آپ برداشت کر لیتے، مسکرا دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آٹا گوندھ کر سو جاتی، گھر کی بکری آ کر کھا لیتی۔ اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، مگر آپ ناراض نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ یعنی ایک بیوی کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ اس دن انہی کی باری تھی۔ کھانے کا وقت ہوا، دوسری بیوی کے یہاں سے خادم کچھ کھانا لے کر حاضر خدمت ہو گیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ انہوں نے بھیجا ہے۔ جن کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا انہیں غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے میں خادم کے ہاتھ پر مارا، جس سے وہ پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے ٹوٹے پیالے کے ٹکڑوں کو جمع کیے اور جو کھانا برتن میں تھا اسے بھی جمع کرنے لگے اور خادم سے فرمایا: تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ اس کے بعد خادم کو روکے رکھا۔ آخر جن کے گھر میں وہ پیالہ ٹوٹا تھا انہی کی طرف سے نیا پیالہ منگایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیا پیالہ انہیں واپس کیا جن کا ٹوٹا تھا۔ محدثین کے بیان کے مطابق اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھا اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے کھانا بھیجا تھا۔ اس واقعے سے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے سرتاج میرے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کی جگہ دوسری بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کیوں کھائیں گے،
جبکہ باری میری ہے اور خدمت کا موقع مجھے ملا ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور صبر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز ضائع ہو گئی، اس پر آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس عمل کو غیرت اور حمیت کا عنوان دے کر ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جس کا شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا نہایت ضروری ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے دونوں کا دینی مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ دینداری سے آخرت ہی کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے مسائل پہلے حل ہوتے ہیں۔ اگر بیوی میں دینداری ہوگی تو شوہر کو اس کا یہ نفع ملے گا کہ شوہر پر خرچ کا بوجھ کم ہوگا، وہ بلا ضرورت چیزیں خریدنا پسند نہیں کرے گی، شاپنگ کرنے کی عادت سے بچے گی، نمائش اور دکھاوے کے کاموں سے باز رہے گی، تھوڑی چیزوں پر گزارا کرنے کا ہنر جان لے گی، ناشکری کی عادت سے چھٹکارا پائے گی۔ اور یہ دینداری کا مزاج نماز و تلاوت قرآن کی عادت، روزے اور صدقات و خیرات کی کثرت سے، اور ازواج مطہرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور صحابیات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی ایمان والی عورتوں کے حالات زندگی پڑھنے اور سننے سے یہ دینی مزاج بنے گا اور پیدا ہوگا۔ عورت کی دینداری سے خاوند کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت گزار ہوتی ہے، امیری اور فقیری ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والوں کے لیے بڑے پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شادی عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 حسب نسب کی وجہ سے یعنی اونچا خاندان دیکھا جاتا ہے، نمبر 2 مال کی وجہ سے، نمبر 3 حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 4 دینداری کی وجہ سے، لیکن تم لوگ دینداری کو ترجیح دیا کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو دنیا میں فساد ہوگا۔ دوستو، اور جب شوہر دیندار ہوگا تو اس کا فائدہ بیوی کو یہ پہنچے گا کہ بلا وجہ وہ بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، بیوی کو تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اور بیوی کو طلاق دینے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب نہ بن جائے۔ سنن ابی داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ اور قابل نفرت عمل کوئی چیز نہیں۔ اور دیندار شوہر کام دھندے سے تھک ہار کر جب گھر لوٹے گا تو اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرے گا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور دیندار شوہر کا فائدہ بیوی کو یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر بری عادتوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کی دینداری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے کو بہت اچھے افراد ملتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ جوڑی جنت میں بھی ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔